اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 17 مئی 2021 بروز سوموار، جماعت 10ویں، مضمون اردو، موضوع غزل کے چند اشعار کی تشریح۔ غزل از شبیب رضوی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میرے ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ اب بچوں، ہم اس غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب غور سے سنیے۔ شبیب رضوی کی غزل دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، شبیب رضوی جو آپ کی نصابی کتاب میں ہے، پیج نمبر 158۔ کتاب بند سہی حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ پہلے ہم دیکھیں گے اس شعر میں یعنی نیا الفاظ، جو نئی اس میں الفاظ ہیں۔ حروف تر، اس کا مراد ہے گفتگو اور کلام سے ہے۔ مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، در کا معنی ہے دروازہ۔ شبیب رضوی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، تم نے مجھے دل سے اگر نکال دینے کا فیصلہ کر ہی ڈالا، تم نے مجھے اگر دل سے نکال دینے کا ہی فیصلہ کر ڈالا، کوئی پرواہ نہیں، مگر میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بند نہ کرنا۔ بات یعنی مباحثے یعنی بات چیت کا سلسلہ بند نہ کرنا، بلکہ گفتگو کا دروازہ کھلا رکھنا۔ ممکن ہے کہ کبھی میں اپنی صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوبارہ میں رپیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ شبیب رضوی غزل کے اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، آپ نے اگر مجھے دل سے نکال دینے کا فیصلہ ہی کر ڈالا تو کوئی پرواہ نہیں، مگر میرے ساتھ بات چیت کا دروازہ بند نہ کرنا، بلکہ گفتگو کا دروازہ کھلا رکھنا۔ ممکن ہے کہ کبھی میں اپنی صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس طرح سے پہلے شعر کی تشریح ہم نے کی۔ اب دوسرا شعر ہے، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت شب یعنی رات کی خاموشی، اکتانا، اکتا جانا یعنی تنگ آ جانا۔ تو شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی زندگی کے شور سے تنگ آتا ہوں، پھر زندگی سے دور خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں نکلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے
اپنے بچوں کو بتا کے رکھ دیا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، کیونکہ میں رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ سکتا ہوں۔ اس وقت اگر گھر کا دروازہ بند ہوگا تو میں پھر کہاں جاؤں؟ اب اس کے بعد تیسرا شعر ہے، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہ شعر تلمیہ ہے۔ تلمیہ بہت بار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس شعر میں کوفے کی عظمت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس شہر میں حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین کے پاس ننگے سر اور برہنہ پاؤں دوڑ کے گئی اور کہا کہ بھائی جان دیر نہ کرو، اللہ کے راستے میں لڑو۔ دوسری طرف شاعری کردار ہے کہ حضرت امام حسین کا یہ ماننا ہے، امام حسین کا یہ ماننا ہے کہ ہمشیرہ کا گھر میں رہنا ہی سائے رحمت ہے، سائے رحمت ہے، لہذا اس طرح دوڑ کر آنے کی انہیں کیوں کر ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس کے بعد اور ایک شعر ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہاڑے پہ پر کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی غزل کی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان زندگی سے اگر ہار جائے تو پھر موت ہی بہتر ہے، یعنی کہ اگر انسان زندگی سے ہار جائے تو پھر موت ہی بہتر ہے، یعنی ہمیں زندگی میں پیش آنے والے تمام مصائب مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، ورنہ موت زندگی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی، باقی وسلام۔ انشاءاللہ کل دوسری ویڈیو میں جو غزل نمبر 2 جو ہے اس کی تشریح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔